بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے باب ششم میں جو ہمارا ٹاپک ہے فاتحین، ٹھیک ہے۔ فاتحین میں ہم پڑھیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے بہادر مجاہد و سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان مجاہدین نے اسلام کو دنیا کے طول و عرض پر طول و عرض تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا دورہ تھا، مسلمان مجاہدین نے فساد کو ختم کیا اور امن کا بول بالا کیا۔ اسلامی تاریخ ایسے سربکف مجاہدین اور فاتحین کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور اس سبق میں جو ہے وہ ہم حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ، اور آپ رضی اللہ کا تعلق جو تھا وہ بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ بنو مخزوم قبیلہ جو تھا وہ عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ عربوں کے دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تلوار بازی اور دیگر جنگی مہارتیں سیکھ لی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار سپاہی ہیں۔ آپ رضی اللہ مسلمان فوج کے سپہ سالار بھی رہے اور آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، خالد کہاں ہے؟ اور خالد جیسا آدمی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے ہمراہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی اپنے بہترین لوگوں کو ہماری طرف پھینک دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے یکم صفر المظفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار جن میں حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسلامی لشکر کو سنبھالا۔ اس روز آپ رضی اللہ نے دشمنوں کے ساتھ ایسی شدید جنگ کی جس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس دن آپ رضی اللہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اسی جنگ کے موقع پر آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ آپ پیدائشی جنگجو اور سپاہی تھے۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو حضرت خالد بن ولید نے شکست دی۔ عراق کی جنگ میں بھی آپ رضی اللہ کا کردار جو تھا وہ نمایاں ہے۔ جنگ یرموک میں بھی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی بہادری اور کامیاب جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کا حلق کروایا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کچھ موئے مبارک جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں رکھ لیے۔ اس کی برکت تھی کہ جس دشمن نے بھی آپ کو کا مقابلہ کیا وہ شکست سے دوچار ہوا۔ اور حضرت خالد بن ولید کو اپنے انتقال کے وقت اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کے بجائے بستر پر جان دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ نے 21 ہجری میں شام کے شہر امس میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ کی قبر مبارک بھی امس کے جامع مسجد خالد بن ولید میں ہے۔ فاتحین میں ہم نے خالد بن ولید کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہ فاتحین کیا ہوتے ہیں، پھر خالد بن ولید کون تھے، ان کا تعارف ہم نے پڑھا، کیسے وہ مسلمان ہوئے اور کتنی جنگیں انہوں نے لڑیں، کون کون سی جنگیں۔ 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 125 کے قریب انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا اور سب میں انہوں نے فتح حاصل کی، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی کتنی محبت تھی اور ان کی وفات کب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اب نیچے مشق، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مشق کریں گے۔